سوچا کرو کہ یا اللہ ایسا کون سا گناہ ہو گیا مجھ سے کہ جس گناہ کی پاداش میں آپ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق نہیں دی۔ کہ یہ بات انسان کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو آدمی کہتا ہے فلانا کام پڑ گیا، دکاندار کہتا ہے کہ گاہک آ گیا، ڈاکٹر کہتا ہے کہ مریض آ گیا، اور تاجر کہتا ہے کہ کوئی بیپاری آ گیا، لیکن کہا نہیں، یہ بات نہ کہا کرو بلکہ محاسبہ کیا کرو کہ یا اللہ میرے سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا جس گناہ کی وجہ سے آپ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق نہیں دی اور مجھے پسند نہیں فرمایا کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، گناہ کا پہلا نقصان یہ ہے کہ آدمی کا دل مایوس رہتا ہے، اور گناہ کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کو نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی، بلکہ گناہ ہر چیز کی اپنی اپنی تاثیر ہے۔ جس طرح پانی کی تاثیر ہے کہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، آگ کی تاثیر یہ ہے کہ آگ گرم رہتی ہے، اور اسی طرح گناہوں کی تاثیر یہ ہے کہ جب آدمی گناہوں پر گناہ کر جاتا ہے تو اس آدمی کے دل کے اندر ایک آگ جلتی رہتی ہے، اور وہ آگ ایسی ہوتی ہے کہ اس کا دل کبھی سکون میں نہیں آ سکتا۔ اور حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے گناہ تو گناہ ہے، لیکن کچھ گناہوں کا وبال جو فوراً ملتا ہے وہ انہوں نے اپنی کتاب میں نقل فرمائے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جو آدمی بد نظری کرتا ہے، بد نگاہی کرتا ہے، تو اس کو سزا یہ ملتی ہے کہ تہجد کی توفیق نہیں ملتی، اس کو سزا یہ ملتی ہے کہ باجماعت نماز نہیں ملتی، اور صبح الارم بھی رکھتا ہے، اپنے ہاتھ سے الارم کو بند بھی کرتا ہے، پھر سو جاتا ہے، اور بعد میں کہتا ہے کہ اوہو مجھے تو جاگ نہیں لگی، اور بعض مرتبہ یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے الارم بند کی۔ تو فرمایا جب ایک آدمی بدنظری کا ارتکاب کرنے لگ جاتا ہے، جب ایک آدمی کی عادت بن جاتی ہے کہ بدنظری کرنا، فرمایا اس کو فوراً جو سزا ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ اس سے نماز تہجد کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اور آگے حضرت فرماتے ہیں کہ گناہ جو ہے، گناہ کینسر ہے، کینسر، اور جس طرح کینسر کا دنیا کے سب ڈاکٹروں نے یہ علاج بتایا کہ کینسر کا علاج یہ ہے اگر بازو کو ہو جائے تو بازو کو کاٹ دیا جائے، اگر ٹانگ میں ہو جائے تو ٹانگ کو کاٹ دیا جائے تاکہ باقی والا جسم محفوظ رہ جائے۔ تو فرمایا اسی طرح یہ گناہ کینسر ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ جب آدمی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اب انسان کے اوپر باقی جو وبال آنے والے ہیں ان تمام وبالوں سے یہ انسان بچ جاتا ہے، ورنہ یہ ایسا کینسر ہے جب یہ شروع ہو جاتا ہے یہ پورے کے پورے جسم کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتا ہے۔ حضرت حافظ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اس وقت عالمی سطح کے بزرگ ہیں، بہت اللہ والے ہیں، تو وہ لکھتے ہیں کہ میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اپنے بچپن میں ایک ولیمہ میں گیا، اور ولیمہ میں سب لوگوں کے لیے کھانا لگا ہوا تھا، تو ہر پلیٹ کے نیچے تھوڑی تھوڑی آگ جلا کے رکھی ہوئی تھی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس مالک سے پوچھا جو ہمارا میزبان تھا کہ پلیٹوں کے نیچے آگ کیوں جلائی ہوئی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ لوگ لیٹ آئیں گے تب تک کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا،
اور ہم نے آگ اس لیے جلائی ہے تاکہ یہ تھوڑی تھوڑی آگ سلگتی رہے، جلتی رہے اور کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا بچپن تھا، مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن پھر کہتے ہیں کہ جب میں آئین جوانی میں پہنچا تو مجھے بات سمجھ میں آئی کہ جس طرح وہ آگ کھانے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتی، اسی طرح یہ گناہوں کی آگ انسان کے دل کو سکون نہیں لینے دیتی۔ کہ جب انسان گناہوں پر گناہ کرتا جاتا ہے تو قرآن نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی، نیک کام اگر وہ مرد ہو یا عورت ہو جو بھی کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو پاک صاف سچا بنا دیں گے، ہم اس کی زندگی کو بہت اچھا بنا دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، وہ اچھی اور خوشحال زندگی گزارے۔ اور خوشحال زندگی یہ نہیں ہے آدمی کے پاس گاڑی اور پیسہ آ جائے، خوشحال زندگی یہ ہے دل کا سکون مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو سونے کے لیے، نیند کرنے کے لیے ٹیبلٹیں کھانی پڑتی ہیں، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کھانا ہضم کرنے کے لیے دوائیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو کھاتے جاتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں کہ بدہضمی کا کوئی نام ہی نہیں ان کیا۔ اصلی اس آیت میں مفسرین نے لکھا ہے، اس آیت کے اندر فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو پاک کر دیں گے، وہ دنیا کی ٹینشنوں سے بالکل الگ اور پاک صاف ہو کر کے رہ جائے۔ اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالی ہر ایک انسان کو زندگی کا سکون عطا فرمائے۔ لیکن میرے ایمانی بھائیوں، بزرگوں، جب شروع میں نے بات عرض کی تھی کہ یہ سارا کا سارا جو بھی معاملہ ہے یہ گناہوں کی آگ ہے، اور اس گناہوں کی آگ کو بجھانے کا واحد ایک ہی طریقہ ہے، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تو اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا رہتا ہے تب تک جب تک اس کے یہاں اس کی سانس پہنچ جاتی۔ اگر اس حال میں بھی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے، بلکہ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے، وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ اس نے آج سے پہلے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور گناہ ہم تو عام گناہ سمجھتے ہیں، کسی کو قتل کر دیا، ہم عام گناہ سمجھتے، بلکہ بعض گناہ وہ ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ ایک آدمی چل رہا تھا، چلتے چلتے دھکا لگا، ہم نے اس کو بول دیا او اندھے دیکھ کے چل، تو فرمایا کہ اس نے کبیرہ گناہ کر دیا۔ اندھے کو اندھا بولنا یہ کبیرہ گناہ۔ ایک آدمی اس کا موٹاپا زیادہ ہے، ہم بول دیتے او موٹے یہ کیا کر رہا ہے، فرمایا موٹے کو موٹا بولنا یہ بھی کبیرہ گناہ۔ ایک آدمی زیادہ لمبا ہے، ہم کہتے او لمبے یہ کیا کر رہا ہے، فرمایا لمبے کو لمبا بولنا یہ بھی کبیرہ گناہ۔ اور یہ کبیرہ گناہ یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ کرنی پڑے گی، اور توبہ بھی کیسی توبہ کہ ایک اللہ والے نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک عورت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت زیادہ حسن و جمال دیا ہوا تھا، اور اس کا حسن و جمال اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنے مکان کے آنگن میں بیٹھتی تھی، اور پھر وہاں سے لوگ چلتے تھے تو وہ لوگ جو ہے اس کے طرف مائل ہو جاتے تھے بدکاری کرنے کے لیے۔ اور اس نے جب اپنا یہ پیشہ بنا لیا بدکاری کرنا،
تو اخیر ہوا یہ کہ اس نے بدکاری کے ذریعے سے اپنا بہت بڑا محل بنایا اور اپنے وقت کی بہت بڑی امارہ بن گئی، رئیس بن گئی، رئیس اس کا نام پڑ گیا اپنے وقت میں۔ اب ہوا یہ کہ ایک بہت اللہ والا ایک دن، اور ایسا اللہ والا کہ سنت تو دور کی بات جس سے مستحب بھی کبھی نہیں چھوٹا، اتنا اللہ والا، تو وہ اپنے مکان کے باہر کچھ کام کر رہا تھا، تو اس غیر محرم خاتون کے اوپر اس کی نگاہ پڑ گئی۔ اب جب نگاہ پڑی تو اس کا پورا نقشہ اس آدمی کے دل میں بیٹھ گیا۔ بات دھیان سے سننا، بڑی کام کی بات ہے اخیر والی۔ اب جب نقشہ ذہن میں بیٹھا تو خیر یہ کیا، جا کے اس نے توبہ کی، نوافل پڑھے، صدقہ کیا، سب کچھ کیا، کرنے کے بعد وہ خیال دل میں سے زائل نہیں ہوا۔ اب کرتے 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 ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس غیر محرم عورت کا بار بار میرے دل میں نقش آتا ہے، ذرا میں اس سے جا کے ملاقات کرتا ہوں۔ اور اس کے پاس جو بھی ساز و سامان تھا وہ اس نے سارا کا سارا فروخت کیا اور اتنی رقم بنائی کہ جس رقم پر وہ عورت راضی ہو جاتی وہ لے کر کے گیا، جا کر عورت کے حوالے کی اور کر کے اس کی چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ بات دھیان سے سننا۔ اب جب یہ اس کی چارپائی پہ بیٹھا اور عورت راضی ہو گئی تو اس کے دل میں اللہ پاک نے اچانک ایک بات ڈالی۔ وہ یہ بات ڈالی کہ اے اللہ والے انسان، آج تک کی جتنی تیری عمر گزری ہے اس میں تو نے سارے وہ کام کیے ہیں جن کو تیرا اللہ دیکھتا تھا، اور آج جب تو اس غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تجھے تیرا خدا دیکھ رہا ہوگا۔ بات سمجھ آئی سب کو؟ ہے کہا کہ جب بدکاری کے لیے تیار ہو گیا اور اس کے دل میں خیال یہ آیا کہ پوری زندگی تو نے وہ کام کیے جن پر تیرا اللہ تجھے دیکھتا تھا، اور آج جب تو غیر محرم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہو۔ بس یہ بات جب پیدا ہوئی تو اس کا جسم کانپنے لگا۔ جب کانپنے لگا تو عورت نے کہا کہ تو کام کیوں رہا ہے؟ کہا میری طبیعت بگڑ گئی، میری صحت خراب ہو گئی۔ کہا تو آجا، اتنا پیسہ لایا ہے، اپنی مراد پوری کر۔ اس نے کہا نہیں، میں مراد پوری نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے کہا ایک بات بتا، آج تک جتنے بھی نوجوان مجھے ملے ہیں وہ سارے کے سارے جس مطلب کے لیے آتے تھے وہ پورا کرتے تھے، اور آج تو پہلا نوجوان ہے جو ایسے جا رہا ہے، بتا کیا وجہ ہے؟ تو اس نے بولا کہ بات یہ ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ جس اللہ کو میں نے منہ دکھانا ہے وہ اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے، اس کو کیا جواب دوں گا؟ واپس چلا گیا۔ عورت نے کہا کہ اب مجھے بھی کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے۔ اس کا اثر عورت پہ پڑ گیا۔ اب یہ عورت حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس گئی تو موسیٰ علیہ السلام ایک قوم کو تبلیغ کر رہے تھے۔ اب جب ان کو سمجھا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی باہر آیا، اس نے آ کر کے بولا کہ فلانی عورت آئی ہے، اور وہ عورت بدنام زمانہ تھی، اس کو ہر آدمی جانتا تھا۔ تو کہا وہ عورت آئی ہے تو آپ ایسا کریں کہ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو بولو گھر چلا جاؤ، میں تمہارے ساتھ ملاقات نہیں کروں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جواب کیوں دیا؟ تو وہاں لکھا ہے علماء نے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ لوگ بولیں گے کس سے ملنے پیغمبر جا رہا ہے۔ اب یہ عورت مایوس ہو کر اپنے گھر میں گئی۔ اس نے کسی سے سنا ہوا تھا کہ جب کوئی سہارا نہ رہے تو اپنا گھر میں
دروازے بند کر کے سجدے میں پڑ جاؤ تو اللہ کے سامنے اپنا حال رکھو۔ اب یہ گھر واپس گئی، جا کر کے اس نے دروازے بند کیے اور دروازے بند کر کے جائے نماز بچھائی اور اس پہ سر رکھ کر رونا شروع کیا اور یہ کہنے لگی کہ میرے اللہ، میرا حال تو جانتا ہے، اب سب کے پاس گئی، واپس آ گئی، لیکن آج میری بات سن لے۔ اب ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے الہام کیا۔ الہام میں یہ فرمایا کہ موسیٰ، میری ایک نیک بندی آپ کے پاس آئی تھی تو آپ نے اس کو مایوس کر کے خالی نکال دیا، جبکہ ہے بدنام زمانہ۔ اب ہوتا کیا ہے، کہا کہ جب خالی نکال دیا تو یہ خاتون اندر رو رہی ہے اور باہر سے دروازہ کھلا کے دبا رہا ہے، کھٹکھٹا رہا ہے بار بار۔ اب یہ کہتی ہے کہ یا اللہ، یہ دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ اللہ کوئی ہوگا، اللہ اب یہ کوئی واپس چلا جاتا، اب میں توبہ کر چکی ہوں، اب میں گناہ نہیں کر سکتی۔ اب یہ جتنی زیادہ دعا کرتی ہے تو دروازہ اتنا زیادہ کھٹکھٹایا جاتا۔ آخر اس نے مجبور ہو کر کے دروازہ کھولا تو دروازے پہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کھڑے اور سلام کرتے ہیں اور سلام کر کے کہتے ہیں کہ میری بہن، مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کو اس لیے واپس نکالا کہ میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو اللہ پاک نے مجھے فرمایا کہ موسیٰ، میری ایک نیک بندی آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے اس کو مایوس کر کے اور آپ نے اس کو بہت مایوسی کے ساتھ واپس کر دیا، تو اس لیے میں آپ کی طرف پر آیا ہوں کہ آپ نے مایوس ہو کر کے آئی ہیں اور اللہ مجھے نصیحت کر رہا ہے کہ موسیٰ، وہ میری نیک بندی تھی، اس کو خالی آپ نے کیوں نکال دیا؟ تو میرے ایمانی بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، گناہ ہے۔ جب تک ہم گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے ہم سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ آج چھوٹا سے بڑا آدمی مایوس کیوں ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارا ہر وقت، ہمارا ہر لمحہ، ہمارا منٹ اور سیکنڈ گناہوں کے اندر گزر رہا۔ بطور خاص سردی کی اتنی لمبی لمبی راتیں ہیں، جس انسان کو آج بھی 6:45 پر باجماعت نماز ادا ہوتی ہے، جس انسان کو، جس نوجوان کو آج بھی باجماعت نماز نصیب نہ ہوئی تو اس سے بڑا بد نصیب دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سردی کی راتیں مومن کے لیے نعمت ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیند بھی کر لیتا ہے اور اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ بھی جوڑ لیتا ہے۔ تو اس لیے ایک بزرگ گزرے ہیں ابن روا رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ پاک نے مجھے الہام کیا اور الہام کر کے فرمایا کہ ابن روا، میرے بندوں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں کسی انسان کے سامنے گناہ نہیں کرتے ہو، اور جب گناہ کرتے ہو تو وہ دروازے بند کر دیتے ہو جن سے لوگ دیکھتے ہیں، اور وہ دروازہ بند نہیں کرتے کہ جن سے میں خدا دیکھتا ہوں۔ کہ آگے فرمایا ان سے کہہ دو کہ کیا تمہارے دیکھنے والوں میں سے سب سے کمزور میں خدا ہوں کہ میرے سے شرم نہیں کرتے ہو؟ تو اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، میرے بزرگوں، آج ہمارے ہاں سردی ہے تو دہلی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو اس سردی کی ٹھنڈک دہلی کے بازار میں محسوس ہو جاتی ہے۔ آج وہ وہاں کہتے ہیں کہ ہاں جموں کشمیر کے پہاڑوں پر برف پڑی ہے، ان کو کوئی پوچھتا آپ کو کیا پتا؟ کہتے ہیں اس ٹھنڈک کا اثر یہاں پر ہمیں محسوس ہو رہا۔ تو اسی لیے اس وقت ہم سب نے گناہ کر کر کے، طرح طرح کے گناہ کر کر کے اللہ کے اس قہر اور غضب کو دعوت دی ہے، اور اس کا علاج ایک ہی ہے۔ جب ہماری آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکلیں گے تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کی ہر ایک پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا، اخیر